روزیوں کا انتظام اللہ نے کیا اور تمہیں مالک بھی اللہ ہی، تمہیں موت اللہ کی طرف سے آئے گی. ثم یحییکم، یہ سارے کام کرنے کے بعد ہاں قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن پھر تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا. جیسے زمین تم دیکھتے ہو بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، امید نہیں ہوتی کہ سبز ہو جائے گی. اللہ رب العزت بارش کو اتارتے ہیں، اس بارش کی برکت سے وہ زمین سبز ہو جاتی ہے اور کھیتی لہرانے لگ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے تمہیں اٹھائیں گے، تم قبروں سے اٹھو گے اور سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے جمع ہوں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا عمل کر کے آئے ہو، کیا اعمال کر کے لائے ہو، اور دنیا میں کیسی زندگی گزاری. تیرے رب کی قسم کہ ہم یہ کام اللہ رب العزت عظیم لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارے دل دماغ کے اندر یہ بات آ جائے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں. اللہ فرمائے تیرے رب کی قسم اے نبی جی، تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھیں گے عما كانوا يعملون، کیا عمل کر کے آئے ہو، کیا اعمال کرتے رہے ہو. تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزیاں دی، تمہیں موت دے گا، اسی طرح تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندہ کرے گا. ليس بينه وبين الله ترجمان، کہ ہر آدمی مومن آدمی کے ہر آدمی اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس آدمی اور اللہ کے درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا. ہر آدمی ننگے پاؤں ننگے سر بغیر خطہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ پوچھیں گے اس سے. پھر اللہ فرمائے هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، بتاؤ ذرا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شریک، تم اللہ کے علاوہ جن کو معبود سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہو، ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے کہ ایسا کر سکے؟ کسی کو پیدا کرے، پھر اس کے روزی کا انتظام کرے اور پھر اس کو موت میں مار کر پھر اس کو زندہ کرے. اللہ فرماتے ہیں کسی کی طاقت ہے ایسا جو ایسا کر سکے. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک لاتے ہیں، سے بلند و بالا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے رمیسہ. ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ سے نکاح، آپ کو اپنی نکاح میں لینا چاہتا ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک اور دین پر ہو، ایک زمین سے لکڑی اگی اور اپنے ہاتھوں سے تراشا اور اس کو نے معبود بنایا ہوا ہے. تم عجیب سمجھدار آدمی لیکن عجیب کام کر رہے ہو. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، میں آپ کے قابل نہیں یا آپ میرے قابل نہیں.
طرح 7 زمینیں اللہ نے بنائی. یتنزل الامر بینہم, زمین اور آسمان کے درمیان عوامل اور احکامات اور حکم یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس کائنات کے اندر جیسے ہم اس بات کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان کو اللہ نے بنایا, اس کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتے. اور زمین ہم کہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو دیکھیں زمین کے اوپر پیدا ہوئے, زمین ہمیں نظر آئی, اس بات کو مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اس عقل سے دل دماغ سے اس بات کی تسلیم کرے کہ تنزل الامر بینہم, زمین اور آسمان کے درمیان عوامل اور حکم وہ اللہ ہی چاہتے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تم جان لو, یقین کر لو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما, اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اس کائنات کے اندر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وما كنا عن الخلق غافلين, اللہ فرماتے ہیں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. ایسی بات تو ہم نے انسانوں کو پیدا کر دیا اور انسان ساری دنیا کے اندر بس نہیں انسان, اور ہم انسانوں سے غافل ہو گئے. وما كنا عن الخلق غافلين, ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. ان کی راتوں کو بھی دیکھ رہے, ان کے دنوں کو بھی دیکھ رہے, اور ان کی ضرورتوں کو بھی دیکھ رہے. انسان کے علاوہ جتنے حشرات اور رنگنے والے حشرات کیڑے مکوڑے, اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا, اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا, اللہ کو غافل گمان مت کرو. تو میرے محترم دوستوں, بزرگوں, انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے پہلی محنت وہ انسانیت کے قلوب پر تھی اور دلوں پر.